قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أول العدد والعبد المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وبالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر الميامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من الآن إلی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. الصلوات. میرا محترم مکرم سامعین گرامی، علماء کرام، بزرگان، طلاب کرام، ایک عالم ربانی کی یاد اور درجات کی بلندی کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، درجات عالی ہیں، متعالی فرمائے. ہم سب کی دعائیں ہیں کہ قبلہ جن کی پوری زندگی جو ہے علوم آل محمد کے نشر اور ترویج مکتب آل محمد میں جنہوں نے گزاری، اللہ ان کی ان نیکیوں کو قبول فرماتے ہوئے ان کو اور اضافہ فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو. ان کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. آیہ مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سازر ہے، علماء کا مجمع ہے اور طلاب علمی، روحانی، معنویت مجلس میں موجود ہیں. مالک ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس کے دل میں خوف خدا آ گیا اور رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور خواہشات نفس کو کنٹرول کر دیا، تو قرآن اسے خوشخبری سنا رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اسی کا ٹھکانہ ہے. سب ظاہر ہے دنیا ایک دارالامتحان ہے. اس دارالامتحان میں ہم سب حاضر ہیں. گویا ہم پرچہ حل کر رہے ہیں اور ظاہراً ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، جاگ رہے ہیں، اور جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے حقیقت میں منتقل ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں موت آ گئی. حقیقت میں وہ نہیں سویا ہوا. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا. یہ لوگ چلتے پھرتے حقیقت میں نیند میں ہیں.
جب اس دنیا سے چلتے ہیں تو آنکھیں کھلتی ہیں، اصل میں بیدار ہوتے ہی اسی وقت ہیں۔ پھر رزلٹ سامنے آتا ہے، کون کما گیا اور کون کھو گیا، اس دنیا میں رہتے ہوئے کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا۔ دار الامتحان ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں عرض کروں کہ گویا پل صراط سے ہم گزر رہے ہیں۔ روزانہ کی زندگی جو ہے یہ گویا مشکل ہے اگر کوئی سمجھے، لیکن توجہ نہیں ہوتی، جبکہ یہ امتحان میں ہم گزر رہے ہیں۔ جس کے دل میں خوف خدا کے لیے پہلے یقین ضروری ہے۔ ایسے خوف خدا دل میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ مراحل ہیں، منازل ہیں، ان مراحل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں۔ ایک فرمان امام علی رضا علیہ السلام، صلوات پڑھیے۔ امام فرماتے ہیں الایمان فوق الاسلام، پہلا درجہ جو ہے انسان کے لیے وہ مرحلہ اسلام ہے، اس کے اوپر ایک منزل ہے جس کا نام ایمان ہے۔ ایمان اسلام سے بلند تر ہے۔ والتقوی فوق الایمان، اور جو تقوی ہے وہ ایمان سے بھی بلند ہے، پھر ایک درجہ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ والیقین فوق التقوی، منزل یقین جو ہے وہ تقوی سے اوپر ایک آخری منزل ہے جہاں پر انسان نے پہنچنا ہے۔ اب گویا یہ سیڑھیاں یا زینے ہی سمجھ لیجئے کہ پہلی منزل اسلام ہے، یقیناً صاف ظاہر ہے پورا ملک پاکستان مسلم ہے، یہ اکثریت، اور اسی اسلام کے ہی نعرے پہ یہ ملک قائم ہوا۔ اس کے بعد جو ہے منزل ایمان ہے۔ اسلام اقرار باللسان ہے، ظاہری اقرار کر لے بندہ، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن جنت جو ہے وہ اسلام پہ نہیں، جنت ہے ایمان پہ، اور ایمان کا مرحلہ اس کے بعد ہے۔ اسلام کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی جان، مال، ناموس محفوظ ہو جاتی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، نکاح کے معاملات جو ہیں، لین دین معاملات سب اس کے ساتھ جائز ہو جاتے ہیں، ہاتھ تر سے ملایا جا سکتا ہے، بکری گوشت اس کے ہاتھ کا ذبح، یہ اسلام کے فوائد ہیں۔ لیکن اسلام سے اوپر ایک منزل ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان پریکٹیکلی عمل کا نام ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ جو زبان سے اقرار کرے، دل سے اس کی تصدیق کرے، اور اعضاء و جوارح سے اس پر عمل کر کے پورا اترے، تو یہ ہے مومن۔ گویا ایک منزل بڑھ گئی، پہلی منزل اسلام اور اس کے بعد درجہ ایمان۔ یا علماء نے کچھ یوں بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر اصول میں 3 اصلوں کا قائل ہو، توحید، نبوت اور قیامت، تو وہ مسلمان ہے، اور وہ مسلم واجبات جو ہیں ان میں سے کسی کا انکار ہی نہ ہو، وہ مسلمان ہے۔ نماز کا انکار نہ کرے، نہ پڑھے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اقرار کرے نماز کے وجوب کا، روزے کے وجوب کا، حج کے وجوب کا، اور 3 اصلوں کا قائل ہو، توحید، نبوت اور قیامت، فہو مسلم، وہ مسلمان ہے۔ لیکن ایمان کو مشروط قرار دیا عمل کے ساتھ۔ مومن صرف اقرار سے نہیں بنے گا، مومن بنے گا 2 اور اصلیں بھی ساتھ اضافہ کریں ان 3 اصلوں کے ساتھ، ایک عدل الہی اور دوسرا امامت ائمہ معصومی۔ یعنی امامت کے ایمان کے بغیر انسان جو ہے وہ مومن نہیں بن سکتا، مسلم بن سکتا ہے۔ صاف ظاہر ہے ہمارے ملک میں 80% جو ہے آبادی مسلمانوں کی ہے، اور ہم باقاعدہ
اسلام کے احکام جاری کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی جو ہے کسی تقریر میں، کسی گفتگو میں اشارتاً کنایتاً ان کو کوئی کافر نہیں سمجھتا، ہم انہیں مسلم ہی مانتے ہیں اور وہ سارے آثار مترتب کرتے ہیں۔ لیکن مومن کے لیے دو اور اصلیں ضروری ہیں۔ ایمان کے بعد امام کے اس فرمان کے مطابق تیسرا درجہ جو ہے وہ ہے تقوی، والتقوی فوق الایمان۔ تقوی جو ہے وہ ایمان سے بھی بلند تر درجہ ہے۔ اب تقوی کی بھی تشریح ہیں، الفاظ تو مختلف ہیں، آسان ترجمہ یہ ہے تقوی کا، وقایا سے یہ لفظ ہے اپنے آپ کو بچانا۔ تقوی یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو حرام سے بچا لینے کا نام ہے تقوی۔ اب ہمارے بیانات میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ تو علیحدہ آپ کے سامنے ہے جو صورتحال ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات یہ باتیں سننے میں بھی آتی ہیں کہ متقی تو ہم نہیں بن سکتے، کوئی آسمان سے اترے گی مخلوق اور وہ بنیں گے متقی، تقوی تو ہمارے لیے ہے ہی مشکل۔ میں عرض کروں کہ تقوی حاصل کرنا مستحب نہیں ہے، تقوی کا حاصل کرنا ہر فرد پہ واجب ہے۔ اور اگر انسان متقی نہیں ہے تو قرآن کے دو چار اعلان سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، قرآن کی ہدایت نصیب ہوگی تو صرف متقیوں کو۔ قرآن کی دعوت بالعموم ہے، اگرچہ دعوت عام ہے، ھدی للناس، یہ قرآن آیا سب کے لیے ہے، دعوت سب کے لیے ہے، لیکن یہ نصیب کسے ہوگی یہ دعوت؟ لبیک کون کہے گا؟ جس کا ظرف جو ہے متقی بن چکا ہے۔ اگر شاید میں متوجہ نہیں کر پا رہا اپنے برادران کو، جی بزرگان سے اجازت لے کر، وہ تو بزرگان ہیں جی، ان کی موجودگی میں خود پڑھنا بھی ایک حد تک مشکل بھی ضرور ہے، لیکن میں طالب علموں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر متقی بننے کا پروگرام نہیں ہے تو قرآن کا اعلان ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال قبول ہوں گے تو صرف متقیوں کے۔ ہم سب کا پروگرام جو ہے جنت کے لیے ہے۔ قرآن کہتا ہے ازلفت الجنت للمتقین، جنت سجائی گئی ہے تو متقیوں کے لیے۔ یعنی اسلام اور ایمان کے بعد منزل تقوی کو اتنا مست ہے، اتنا واجب ہے، اتنا لازم ہے۔ جی اذان میں بھی ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، علی پیشوا ہے تو متقیوں کے۔ اگر کوئی متقی نہیں بننا چاہتا تو صاف ذہن میں یہ رکھ لے کہ ھدی للمتقین، قرآن کی ہدایت بھی نصیب نہیں ہوگی، جنت کا خواب بھی نہ دیکھے، اعمال کی قبولیت کے متعلق بھی ذرا سوچ لے، اور علی جیسا پیشوا بھی نصیب ہوگا تو متقیوں کو۔ تقوی واجب ہے، البتہ اس کے مدارج جو ہیں آپ فرض کر سکتے ہیں، درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ جی صاف ظاہر ہے ایک طالب علم کا تقوی، پھر ایک عالم دین کا تقوی یقیناً فرق ہوگا، اور پھر ایک عام عالم دین کا تقوی اور ایک مجتہد کا تقوی، یقیناً اس میں ایک درجے بندی ہوگی، لیکن تقوی کا حصول واجب ہے۔ تقوی مشکل کر کے نہیں پیش کرنا چاہیے تاکہ کوئی مایوسی نہ ہو جائے، نہیں، واجب کو چھوڑے نہیں، حرام کے نزدیک انسان نہ جائے تو سب بن جاتے ہیں متقی۔ یا علماء بیان یوں بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کانٹوں والی جگہ پہ چل رہا ہو اور زمین پہ کانٹے ہوں تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، پاؤں وہ کانٹوں میں نہ لگ جائے، تو یہ جو بچا رہا ہے کانٹوں سے گویا ایک قسم کا وقایا، تقوی کر رہا ہے لغوی،
اور اصطلاحی تقوی یہ ہے کہ واجب کو چھوڑے نہیں، حرام کے نزدیک نہ جائے، تو یہ ہے متقی۔ اور اس کے بعد منزل آتی ہے منزل یقین، اسلام، ایمان، تقوی، اور اس کے بعد آخری منزل یقین ہے۔ اب روایات یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں جتنا خرابیاں ہو رہی ہیں یہ یقین کی کمی کی وجہ سے ہے، کہ اگر انسان کو یقین کامل حاصل ہو جائے اور منزل یقین پہ پہنچ جائے تو یہ ساری خرابیاں، یہ جھوٹ، یہ خیانت، یہ حرام کا ارتکاب، یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ یقین کی کمی ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں معصوم فرماتے ہیں جتنی صفتیں تقسیم ہوئی تو لینے کے لیے بڑے لوگ آئے اور وہ صفتیں بڑی تقسیم ہوئیں۔ شجاعت بٹی تو لینے کے لیے گویا کافی لوگ آگے بڑھے، لے گئے۔ صفت سخاوت تقسیم ہو رہی تو نصیب والے بہت زیادہ نکلے۔ اسی طرح صفتیں تقسیم ہوتی رہیں اور لینے والے کافی آئے اور وہ صفت کافی مقدار میں بٹی، تقسیم ہوئی، لینے والے خوش نصیب تعداد میں زیادہ۔ پر معصوم فرماتے ہیں جب صفت یقین تقسیم ہوئی تو اس کے لینے والے تھوڑے تھے اور وہ صفت زیادہ بچ گئی۔ یقین، اب اس یقین کے حصول کے لیے یہ انبیاء آئے، ائمہ معصومین کی زندگیاں لگ گئیں دنیا کو منزل یقین پر پہنچانے کے لیے۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ علمی محافل، یہ انسان کو اس منزل یقین پر پہنچانے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ اور پھر یقین کے معانی بھی، یقین کی تفاسیر خود قرآن کی آیات میں بہت زیادہ وارد ہے۔ ذرا دیکھیے، یہ تو طلاب ہیں، علماء موجود ہیں، جی بزرگان کی موجودگی میں تو میں اس طرح بیان نہیں کر پا رہا، لیکن متوجہ ضرور کروں گا۔ عالم ربانی کے درجات کی مجلس منعقد ہے، اور یہاں بھی معصوم فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم، جب ایک انسان کا اس دنیا سے انتقال ہوتا ہے، روانگی ہو جاتی ہے، تو اس کا نام اعمال بند ہو جاتا ہے۔ الا عن ثلاث، مگر 3 شخص ایسے ہیں کہ اس دنیا سے وہ تو چلے گئے، انتقال ہو گیا، لیکن ان کا نام اعمال پھر بھی کھلا ہے، نیکیاں درج ہو رہی ہیں۔ کون سے 3 شخص جن کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نام اعمال کھلا؟ میں طالب علم ہوں، پہلے میرے لیے یہ واضح ہو جائے، پھر بعد میں آپ کے لیے۔ علم ينتفع بہ، اگر کوئی شخص علم کی کوئی نشانی چھوڑ گیا، کوئی کتاب لکھ گیا ہے، علم، طالب علم شاگرد ایسے تربیت کر گیا، اب وہ اس کا علم جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور وہ خود تو قبر میں جا سویا، لیکن وہ علم جو چھوڑ گیا ہے اس کی وجہ سے اس کا نام اعمال کھلا ہے۔ ملائکہ جو ہے نیکیاں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ علم کی وہ شمع جو اس نے جلائی تھی، شمع سے پھر شمع جو ہے آگے جلتی جا رہی ہے، ایک مدرسے سے دوسرا مدرسہ، یعنی ایک شاگرد سے پھر دوسرا شاگرد، پھر ایک عالم، اس طرح سلسلہ ہے علم کا۔ یا کتاب لکھ گیا، اس کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں، تفسیریں ہیں، تاریخیں ہیں، جی مواعظ حسنہ، علم کی نشانیاں چھوڑ گیا، وہ چلا گیا، لیکن نامہ اعمال اس کا علم ينتفع بہ۔ اور دوسرا صدقۃ تجری لہ، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کوئی چھوڑ گیا ہے، کوئی نیک ایسے اعمال انجام بجا لا گیا، اب اس کا نام اعمال جو ہے وہ کھلا ہے۔ کوئی مسافر خانہ بنوا گیا، کوئی مسجد بنوا گیا، کوئی امام بارگاہ بنوا گیا، کوئی راستے بنوا گیا، صدقۃ تجری لہ۔ سعد ایک صحابی ہے،
اس کی والدہ فوت ہو گئی، پاک پیغمبر کا زمانہ ہے، اور عرض کرتا ہے پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں آیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن اس دن آپ نے جہاد کے متعلق جو ہے تقریر فرمائی اور لوگوں کو تیار فرمایا اور روانگی تھی جہاد کی طرف۔ میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکا، لہذا پھر ہم جہاد پہ چلے گئے تھے، اب واپس آ گئے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ میرے پاس کچھ رقم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وہ رقم جو ہے خرچ کروں، یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سعد، جس سفر پہ ہم چلے تھے تجھے یاد ہوگا، اس سفر پہ پانی کی بڑی کمی تھی، پورے مسافروں کو پانی کی بڑی دقت۔ اگر اسی رقم سے اسی پوری سڑک پر آخر تک تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کنویں کھدوا دے اور وہاں کنویں سے پانی نکالنے کے رسی ڈول یہ انتظام کر دیا جائے، تاکہ اسی راستے پہ جو مسافر چلیں ان کے لیے پانی کا انتظام ہو۔ لہذا سعد کو جب یہ نبی کریم نے مشورہ کی شادیاں کرانا، یہ سارے اس زمرے میں آتا ہے، فلاحی ادارے، فلاحی تنظیمیں، فلاحی کام کرنا، صدقہ جاریہ کا انتظام کرنا، نام اعمال اس کا کھلا ہے۔ متوجہ ہو گئے ہیں تو صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ سرکار فرماتے ہیں جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے نام اعمال بند، الا ان ثلاث، علم ينتفع به، صدقہ تجری لہ، اور تیسرا ولد صالح يدعو لہ، تربیت کر کے نیک اولاد چھوڑ گیا، صالح اولاد اس کے لیے صدق، اس کے لیے نام اعمال کے کھلے رہ جانے کا سبب ہے، نیکیاں درج۔ اب وہ اولاد نیک ہے، نمازی ہے، قرآن کی تلاوت، ان کا اخلاق، ان کے اثرات مترتب ہوتے ہیں جی، وہ نیکیاں اور نیکیوں کے پھر اپنے اثرات۔ اس سلسلے میں ایک باب ہے باقاعدہ، من سنہ سنتن حسنہ، کوئی اچھی سنت کی بنیاد رکھ جائے اس کے بھی اپنے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ من سنہ سنتن سیئہ، اگر کوئی بری سنت یعنی کوئی ایسی بدعت ایجاد کر گیا، اب وہ جب تک وہ بدعات رہیں گی ان کا سلسلہ رہے گا، ان کے اثرات رہیں گے، لوگ ان بدعات سے گمراہ ہوتے رہیں گے۔ جس نے وہ سنت سیئہ، وہ بدعت کا آغاز کیا ہے، ابتدا کیا ہے جی، تو اس کا گناہ بھی اسے وہ ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح جتنے کوئی نیکی کا باب کھول گیا، جب تک وہ نیکی کا باب کھلا رہے گا، نام اعمال اس کے لیے۔ ہمارے قبلہ مولانا سید خادم حسین نقوی البخاری خوش نصیب ہیں کہ وہ ایسے علمی مرکز میں بیٹھ کر انہوں نے سینکڑوں طالب علموں کی تربیت کی، سینکڑوں شاگرد ان کی، اور وہ شاگرد جو ہیں مختلف جگہوں پہ کہیں نماز جمعہ اقامہ کر رہے ہیں، جماعتیں کرا رہے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں جی۔ اللہ نے ان کو کچھ ایسے مواقع بھی میسر کیے کہ انہوں نے بہت صدقہ جاریات کے حوالے سے بھی، کسی کو علم نہیں لیکن جی چند ایک میں بھی جانتا ہوں کہ جہاں انہوں نے ایسی چیزوں کی بنیادیں رکھیں یا حصہ ایسے جگہ پہ ملایا، اور وہ سلسلے جاری و ساری ہیں ابھی تک۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان کا نام اعمال جو ہے وہ کھلا ہے۔ اولاد صالح موجود ہے ان کے پیچھے، نمازی اولاد، نیک اولاد ان کی موجود، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ، نام اعمال جو ہے وہ کھلا ہے۔ تو لہٰذا ایسی مجالس یہ بھی ان کے درجات کی جہاں ایک بلندی کا سبب بنتا ہے، بنتی ہیں، اور آپ متوجہ ہیں، اور میں بھی آپ کا ٹائم لے رہا ہوں، اور قرآن کی وہ آیت اما من خاف مقام ربہ، جس کے دل میں خوف خدا
نافرمانی خدا سے ڈر گیا، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب سے ڈر گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ ہم سب کا امتحان ہے ظاہراً کہنے کے لیے جی ہمارے عوام میں کہا جائے کہ یہ جملہ کہ انسان جو ہے وہ ملائکہ سے افضل ہے، شاید نہ مانے۔ انسان اشرف المخلوقات، ملائکہ سے افضل ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ، امام فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں اللہ نے عقل کی صفت رکھی ہے، عنایت فرمائی ہے عقل، اور ملائکہ میں خواہشات نفس والا پہلو نہیں ہے، گناہ والا جنبہ ملائکہ کے اندر نہیں ہے، عصیان و نافرمانی، عقل ہے۔ اور حیوان میں خواہشات نفس کا پہلو رکھا ہے، جانوروں میں چارہ ڈالیں دیکھیں ایک دوسرے پر جھپٹنا، لڑنا، ایک دوسرے کو زخمی کرنا، خواہشات نفس والا پہلو ہے اور عقل والا پہلو نہیں ہے۔ اللہ نے انسان میں دونوں پہلو رکھ دیے، دونوں صفتیں عنایت کر دیں، خواہشات نفس بھی انسان کے اندر اور عقل بھی انسان کے اندر، گویا انسان کے اندر رات دن لڑائی رہتی ہے جاری۔ عقل کہتی ہے کہ میں غالب ہو جاؤں خواہشات نفس پر، اور خواہشات نفس کہتی ہیں عقل محکوم ہو جائے اور غلبہ ہمارا ہو۔ یہ جنگ ہے، گویا یہ لڑائی جاری ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر اس کی عقل جو ہے خواہشات نفس پر غالب آ جائے اور انسان جو ہے عقل کے ماتحت ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگ جائے اور خواہشات نفس کو مغلوب کر ڈالے، ایسا انسان ملائکہ سے افضل ہے۔ اور اگر اس کی خواہشات نفس جو ہے عقل پر غالب آ جائے، عقل مغلوب ہو جائے، خواہشات نفسانی کی حکومت ہو اس کے اندر، فرمایا کہ یہ انسان نام میں انسان ہے، حقیقت میں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ماشاءاللہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز عنایت فرمایا کہ ہمیں طالب علم بننے کی توفیق نصیب فرمائی، یہ سعادت کہ علم دین والے میدان میں ہم آئے اور یہ سعادت ہمیں ملی۔ جتنے شعبے ہیں سب پہ لازم ہے کہ علم دین جو واجب مقدار ہے وہ اسے حاصل کرے۔ حالانکہ اب سمجھنے میں تو ہر کوئی کہے گا نہیں یہ ڈپارٹ جو ہے اتنا اہم ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم دینی مدرسے میں داخلہ لیں، بے شک داخلہ لیں نہ لیں، لیکن یہ علم دین والا پہلو ایسا ہے جو ہر ڈپارٹ والے کو حاصل کرنا واجب ہے، اتنا مقدار جتنا مقدار اس کی ضرورت ہے۔ لیکن طالب علم پہ ضروری نہیں ہے کہ اس ڈپارٹ کے معلومات بھی حاصل کرے، طالب علم پہ لازم نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹری والے اصطلاحات اور وہ سارے چیزیں جو ہے وہ حاصل کرے، انجینئرنگ کی وہ چیزیں اسے معلوم ہونی چاہیے، طالب علم پہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن طالب علم والی صفت یعنی علم وہ ہر شعبے والے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور یہ سعادت ہمیں حاصل ہوئی۔ میں متوجہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، بزرگان کی موجودگی میں جی لب کشائی کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے، پر چاہتا ہوں کہ ایک حدیث نبوی آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت لے لوں۔ چھلکتی ہوئی صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ خواہشات نفس یہی امتحان ہے اور ہم دار الامتحان میں موجود ہیں۔
گویا ہم پرچہ زندگی کا حل کر رہے ہیں. اب یہ پردے ہٹیں گے تب پتہ چلے گا کہ کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا. حتیٰ اس کے اثرات زندگی کے اس قدر ہیں کہ رہنا ہے ادھر اور آخرت کی زندگی جنت بنانی ہے ادھر. اب اگرچہ یہ ظاہراً مشکل تو لگتا ہوگا، لیکن یہ قدم اٹھانا، یہ اعمال انجام دینا، یہ بولنا، یہ سننا، یہ اس کے اپنے اثرات اتنے ہیں. ختمی مرتبت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں معراج سے جب واپس آئے تو مسجد میں تشریف فرما تھے اور معراج کے واقعات سنا رہے تھے سرکار. فرماتے ہیں میں نے جنت کی سیر کی اور میں نے دیکھا کہ جنت میں ملائک جو ہیں تعمیرات میں مصروف ہیں، تعمیرات میں مصروف، محل بن رہے ہیں. لیکن یہ والی اینٹیں نہیں تھیں لبنۃ من الذہب و لبنۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی، مختلف اور اقسام کی اینٹیں، خوبصورتی. لیکن تعمیر کرتے کرتے پھر بیٹھ بھی جاتے تھے. آپ کو تو علم ہے ملائکہ نہ تھکنے والی مخلوق ہے. ارشاد فرمایا کہ تعمیر کر کے اگر مکمل کر لیتے، آپ کے بیٹھنے کا سبب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جس آدمی کا یہ مکان بن رہا ہے نا، وہ اس کا سامان اور میٹیریل وہ دنیا سے بھیج رہا ہے. جب تک سامان موجود ہوتا ہے، میٹیریل، ہم مصروف تعمیر رہتے ہیں، اور سامان ختم ہو جاتا ہے، ہم سامان کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں. اس سلسلے میں خود سامان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ جو ایک دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں ادھر جنت میں اس کے لیے پھلدار درخت لگ جاتا ہے. پوچھنے والے صحابی نے یہ بھی پوچھ لیا یا رسول اللہ پھر تو بڑے باغات ہوں گے ہمارے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ تو ہم تو روزانہ کئی تسبیحاں پڑھ ڈالتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا بالکل باغات ہی باغات ہوں گے آپ کے لیے، پر شرط یہ ہے کہ ایسا کام نہ کرنا کہ کوئی وہ شرارت، وہ کام جو ہے آگ بن جائے اور جا کر جنت کے ان درختوں کو جلا ڈالے. اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے جو ہے وہ جنت بھی بنتی ہے، یا یوں کہہ دوں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، یعنی یہ 6 فٹ کا یہ قد جسے ہم انسان سمجھنے لگے ہیں، جبکہ یہ 6 فٹ کا قد انسان نہیں ہے. انسان تو مجموعہ ہے 2 چیزوں کا، ایک یہ جسم مادی اور روح، اور حقیقت میں انسان وہی روح ہے. یہ باڈی جو ہے یہ تو عمارت ہے جس کے اندر وہ بادشاہ روح رہ رہا ہے. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ چاہو تو عمل سے اس جسم کو نوری جنتی بنا لو، چاہو تو اس کو جہنمی بنا لو. تجسم اعمال اسی کا باب ہے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ جسم میں بدل جاتا ہے. بلکہ بالاتر ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ کے نورانی چہرے معنوی محفل، کہ جو اعمال دنیا انجام دیتی ہے ان اعمال کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ قیامت میں جب اٹھے گا تو ان اعمال کے اثرات کے مطابق اٹھے گا. انسان بن کر آیا تھا، اگر اس دنیا میں اس نے اپنے آپ کو انسانیت پہ باقی رکھا، انسان ہی اٹھے گا. اور اگر کچھ ایسی غلطیاں ہو گئیں اور بغیر توبہ کے مر گیا تو ممکن ہے وہ انسان ہی نہ اٹھے. مشکل جملہ آ گیا، جہاں میرے لیے مشکل ہے یہاں لب کشائی کرنا، لیکن میں سہارا لیتا ہوں اس حدیث کا جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا. خصوصاً مجمع البیان میں علامہ طبرسی نے آخری جلد میں
سورہ نبا میں یہ حدیث درج کی ہے، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، قیامت کا دن ہوگا، سور پھونکا جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی اور مردے قبروں سے نکلیں گے، پر حالت کیا ہوگی؟ جن کی جیسے اعمال تھے دنیا میں اس اعمال کے مطابق شکل ہوگی اور اس شکل پہ اٹھیں گے قبروں سے۔ فتاتون افواجا، گروہ در گروہ ہوں گے۔ معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ سرکار کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، معاذ بھی گھبرا گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے نہیں پوچھنا تھا۔ فرمایا نہیں، سالتا عن امر عظیم، تو نے ایک بہت بڑی چیز کے متعلق پوچھا ہے معاذ بن جبل۔ عرض کرتا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ دیکھ کر فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور میری امت کے ایسے 10 گروہ بھی ہوں گے جن کی شکلیں اعمال کی وجہ سے بگڑی ہوئی ہوں گی۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا بعضهم علی صورت القردہ، بعضهم علی صورت الخنازیر۔ پہلا گروہ ایسی بھی یعنی میری امت کے بعض افراد ہوں گے کہ ایک گروہ جو قبروں سے اٹھے گا ان کی شکل بندر کی ہوگی، بعضهم علی صورت الخنازیر، اور دوسرا گروہ جو قبروں سے نکلے گا میری امت کا وہ خنزیر کی شکل میں ہوں گے، بعضهم منکسون ارجلهم من فوق وجوہهم من تحت ثم یصحبون علیہا۔ تیسرا گروہ جو قبروں سے نکلے گا میری امت کا ان کی کیفیت یہ ہوگی سر ان کے زمین پہ ہوں گے اور پاؤں جو ہے وہ ہوا میں ہوں گے اور سر کے بل چلتے ہوئے محشر میں وارد ہوں گے۔ چوتھا گروہ بعضهم عمیٌ یترددون، فرمایا چوتھا گروہ وہ ہوگا جو نابینے ہوں گے، اندھے، خوف محشر سے یترددون، دھکے کھا کے کبھی دائیں گریں گے کبھی بائیں گریں گے۔ پانچواں گروہ سمٌ بکمٌ لا یعقلون، فرمایا پانچواں گروہ وہ ہوگا جن کی کیفیت یہ ہوگی کانوں سے بہرے ہوں گے اور زبان سے گونگے ہوں گے، لا یعقلون، محشر کی خوف کی وجہ سے عقل کام نہیں کرے گی۔ چھٹا گروہ وہ ہوگا یمزغون السنتہم فہی ممدودۃ علی صدورہم فیسیل القیح من افواہہم یتقذرہم اہل الجم۔ چھٹا گروہ وہ ہوگا جو اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے اور ان کے منہ سے پیپ بہہ رہی ہوگی، محشر والے ان کو دیکھ کر پناہ مانگتے ہوئے دور بھاگیں گے۔ ساتواں گروہ وہ ہوگا کہ مقطعۃ ایدیہم وارجلہم، ساتواں گروہ میری امت کا ایسا ہوگا جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے، پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ آٹھواں گروہ وہ ہوگا مصلبون علی جذوع من نار، آگ کے شعلوں میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اور نواں گروہ وہ ہوگا جن کی کیفیت یہ ہوگی اشد نتنا من الجیف، مردار سے زیادہ بدبو ان کے جسم سے آ رہی ہوگی۔ 10واں گروہ وہ ہوگا یلبسون جبابا سابغۃ من قطران لازقۃ من جلودہم، 10واں گروہ وہ ہوگا جن کے جسم پہ لوہے کے خول چڑھے ہوں گے اور ان کو آگ لگی ہوئی ہوگی، گھبرا رہے۔ علماء حق اور قبلہ و کعبہ کی صحت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جی ایک دفعہ پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ بس میں سمیٹوں اپنے بیان کو اور اس حدیث کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ صاحب مجموع البیان نے اس حدیث کو مکمل کہ معاذ بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے جن کی ایسی کیفیت ہوگی محشر میں حاضر ہونے کے لیے شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی؟ اس وقت نبی نے فرمایا اما الذین علی صورت القردہ فالقطاۃ من الناس، جو
قبر سے نکلیں گے اور بندر کی شکل میں محشور ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں چغل خوریاں کیا کرتے تھے۔ چغل خوری ایک گناہ کبیرہ، ایک چیپٹر ہے جس کو کبھی ٹائم ملے تو پڑھ لینا چاہیے کہ چغل خوری اور اس کے اثرات، خاندانوں کی تباہیاں، بربادیاں، لڑائیاں اور اس کے اثرات۔ اما الذین علی صورت الخنازیر، فرمایا جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے محشر کے دن، وہ کون؟ فاہل الصحت، وہ ویسے ہوں گے جن کی روزی آمدنی جو ہے وہ حرام کی ہوگی۔ صاحب مقاصد نے صحت کی تشریح میں 6 چیزیں ذکر کی ہیں کہ صحت جو ہے یہ رشوت جو ہے یہ صحت ہے۔ جانور حرام مر جائے اس کا گوشت بیچ جن، یہ صحت ہے۔ باغی کی رقم جو ہے یہ صحت ہے۔ حرام چیزیں بیچ کر ان کا کھانا اور کھلانا یہ صحت ہے، اور اس کی تشریح کتاب میں موجود ہے۔ میں بڑھ جاؤں اختتام کی طرف، دیکھ کر فرمایا اما المنکسون ارجلہم من فوق وجوہہم من تحت، جن کے سر زمین پہ اور پاؤں ہوا میں سر کے بل چلتے آئیں گے، وہ کون؟ فاکلۃ الربا، جو دنیا میں سود خوری کیا کرتے، سود خور۔ چوتھا فالعمیو الجائرون فی الحکم، جو اندھے معشور ہوں گے، وہ کون؟ کورٹ کے جج ہوں، چاہے پنچایت کی محفلوں میں فیصلے ہوں، جو بھی فیصلہ کرنے میں انصاف نہ کرے، قیامت کے دن اندھا، یا اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، ارشاد ہوگا جب تو فیصلہ کرتا تھا اندھا بن کے فیصلہ کرتا تھا۔ فالصم والبکم والموجبون بالاعمالہم، وہ لوگ جو زبان سے ہوں گے گونگے، کانوں سے بہرے، وہ کون؟ جو دنیا میں عجب کرتے تھے، عجب غرور کا شکار تھے، مغرور، عجب، اپنے کو دوسرے سے بہتر سمجھنا اور دوسرے کو کچھ نہ سمجھنا۔ ایک باب ہے عجب کا، پڑھنا چاہیے۔ ساتواں، چھٹی قسم وہ جو اپنی زبانیں چبا رہے ہوں گے، وہ کون؟ فالعلماء والقضاة الذین خالف اعمالہم اقوالہم، ایسے عالم، ایسے مفتی جو دوسروں کو تبلیغ کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ ساتواں کہ جن کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے اور پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوں گے، وہ کون؟ الذین یؤذون الجیران، جو اپنے ہمسایوں کو اذیت دیا کرتے تھے۔ ہمسائے کے اپنے حقوق، ایک باب ہے ہمسایوں کے حقوق کا۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جبریل ہمسائے کے حقوق کی سفارش کرتے ہوئے اتنے دفعہ میرے پاس آیا کہ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا کہ کہیں اللہ ہمسائے کو جائیداد میں شریک قرار نہ دے دے۔ آٹھواں، جو آگ کے شعلوں میں اوندھے لٹکے ہوئے تھے، وہ کون؟ الناس بالناس بالسواد الی السلطان، جو غریبوں کی غلط رپورٹیں لکھ لکھ کر اوپر پہنچانے والے۔ بس شاید اشارہ ہی کافی ہو جائے۔ نامہ، اور وہ لوگ جن کے جسم سے زیادہ بدبو، اشد نتنا من الجیف، وہ کون؟ الذین یتمتعون باللذات والشہوات، شہوت پرستی کے مریض، عیاش، فحاش، حرام میں مبتلا ہونے والے، بغیر توبہ کے اگر مر گئے تو گویا ایسے جس طرح ابھی تک جنب ہیں، ان کا غسل نہیں ہوا۔ آخری جملہ التماس دعا، وہ لوگ جن کے جسم پہ لوہے کے خول چڑھے ہوں گے اور آگ لگی ہوئی ہوگی، کون؟ آل الکبر والفخر والخیلاء، متکبر، اکڑ اکڑ کر چلنے والے، تکبر کے مریض۔ تکبر کی پھر اپنی اقسام ہیں، کسی کو تکبر علم پہ، کسی کو تکبر مال پہ، کسی کو تکبر اپنے منصب پہ، کسی کو تکبر عہدے پہ، قوم پہ، دولت پہ، اقسام۔ اللہ ہم سب کو ان بیماریوں اور ان جراثیم سے محفوظ رکھے۔ بآواز بلند صلوات۔
آئیے دوستو، یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے بی بی کی شہادت کے ایام گزرے، اور پھر 20 جو ہے وہ بی بی کی ولادت کا یوم بھی گزرا۔ مولانا سید خادم حسین نقوی البخاری ایک زاویے سے یوں بھی خوش نصیب ہیں کہ ایام فاطمیہ میں روانگی ہوئی، اور پھر آج شب جمعہ بھی ہے۔ علماء نے جنازہ اور دفن کے لیے قبرستان پہنچے۔ جنازہ اٹھانے والے علماء، طلباء، ان کے شاگرد، ان کے دائیں بائیں آگے دعائیں، تلقین آخر تک۔ لیکن آئیے، سیدہ زہرا کا جنازہ بھی امیر کائنات نے اٹھایا۔ یہ جنازہ بھی رات کو اٹھا۔ علماء اٹھانے والے تھے، طلباء، ان کی اولادیں جنازہ اٹھائے ہوئے رو رہے تھے، اور دیر تک قبرستان میں رہے، چند گھنٹے جی واپس پہنچے، اور آج صبح پھر ہم حاضر ہوئے ان کے دولت قدہ پہ، تو ان کی اولاد پھر اپنے بابا کی قبر پہ صبح نماز کے بعد جا پہنچی۔ میں کہتا ہوں قبلہ پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں، لیکن آئیے ذرا دیکھیں، حسنین یتیم ہو گئے۔ امیر کائنات نے جنازہ اٹھایا رات کی تاریکی میں، اور اس وقت فضا یا اسما کہتی ہے کہ امیر کائنات نے فرمایا، سب گھر والوں سے کہہ دیا کہ روتے رہو بے شک، لیکن آہستہ رونا، بلند کوئی نہ روئے، مجھے جنازہ رات کو اٹھانا ہے۔ اسما کہتی ہیں، یا ام ایمن کی جو روایت کہ جیسے جنازہ غسل مل رہا تھا، اثناء غسل میں ایک دفعہ امیر کے ہاتھ رک گئے اور خود اونچا رونے لگ گئے۔ میں نے عرض کیا، مولا آپ نے تو بلند رونے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، نبی کی امانت سالم نہیں رہی۔ گویا غسل مل رہا تھا، علی رو رہے تھے، یہی تو وجہ تھی۔ عزادارو سیدہ کہہ رہی تھی، یا علی غسلنی ودفنی باللیل، میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ یا علی، جن لوگوں نے مجھے خالی لوٹایا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آئے۔ ایک جملہ کہا، علی بھی رو دیے، دیکھ کر کہا، یا علی میں نے زندگی تیرے گھر گزاری ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا۔ فرمایا، تو صدیقۃ الکبریٰ، تو معصوم، بابے کے پاس جانا، مکمل داستان سنانا کہ امت نے ہمارے ساتھ کیا سلوک رکھا۔ عزادارو، سیدہ 75 یا 95 دن زندہ رہی، لیکن تاریخ کچھ اس طرح ہی کہتی ہے کہ یہ روتے ہوئے دن گزرے، اور لوگوں نے آ کر علی امیر سے کہا، زہرا سے کہو رونے کا وقت مقرر کرے، یا رات کو روئے یا دن کو روئے۔ ایک بیت الحزن کی جگہ بھی خاص کی تھی، لیکن لوگوں نے وہ بیت الحزن بھی گرا دیا، اور وہ مرثیہ پڑھا۔ وہ مرثیہ کبھی نبی کی کلام میں بھی کہیں نظر نہیں آتا۔ دیکھ کر کہتی ہے بابے کی قبر میں جا کر، بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ سرن لیالیا، بابا تیری بیٹی پہ وہ مصائب ہے، اگر دنوں پہ آتے دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ کوئی آدمی اپنی موت کی دعائیں نہیں مانگتا، کیا وجہ ہے؟ یہ تو آپ ہی پہنچے، میں تو اشارہ کر کے گزر جاؤں گا۔ دیکھ کر یہ حسنین کی ماں کہہ رہی ہے، اللہم اجل وفاتی، پلنے والے زہرا کی موت کو بھیج دے۔
عزیزانو جنازہ تیار ہوا، آپ نے بھی جنازے اٹھائے، علی نے بھی جنازہ اٹھایا۔ اس وقت جنازے کے قریب آ کھڑے ہوئے امیر کائنات، آخری وقت بلایا جاتا ہے وارثوں کو، لوگوں سے کہہ دیا جاتا ہے ہٹ جاؤ ذرا وارثوں کو قریب آنے دو، یہ آ کر وارثوں کو آگے بڑھنے دو۔ علی نے بھی ایسے حویلی میں نگاہ دوڑائی، فرمایا یا حسن و یا حسین یا زینب و یا ام کلثوم ہلموا تزودوا من امکم، آئیے اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو، جنازہ اٹھنے والا ہے۔ عزیزانو شہزادے بھی دوڑے، شہزادیاں بھی آگے بڑھی، آ کر جنازے پر گرا دیا اپنے آپ کو، رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ آقا حسین قریب آ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں بابا میری ماں فخر مریم ہے، مریم نے عیسیٰ کو کفن کے اندر بلایا تھا، میری ماں بھی ایک دفعہ مجھے بلائے۔ علی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک ہی دفعہ قد حنت وانت ومدت یدایا فقالت ولدا، بند کفن کے کھل گئے، زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے، او میرے کربلا کے غریب، او میرے لاڈلے حسین، ماں تیرا ناز نہ مانے۔ زہرا کے ہاتھ بڑھے، حسین آگے بڑھے، اپنے آپ کو ماں کے جنازے پر گرا دیا۔ ذرا پڑھے کتب نے لکھا کہ حسین جیسے گرے، حسین کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، یا حسین کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ ایک دفعہ آواز ہے یا علی، حسین کے رونے کی وجہ سے ملائے اعلیٰ میں رونے کا کوہرام ہے، ملائکہ نے تسبیحاں چھوڑ دیے، حسین کو اٹھا لے۔ عزادارو آقا علی بڑھے، بڑھ کر آقا حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ ایک جملہ آپ کی طرف سے پڑھ دو، یا امام حسین، یہ سارے عزادار ادب سے عرض کرتے ہیں مولا پھر بھی آپ خوش نصیب ہیں۔ جب آپ اپنی ماں کے جنازے پر آئے بابا تسلیاں دے رہے تھے، آپ اپنی حویلی میں تھے، ماں کے جنازے پر آئے بابا نے سینے سے لگا لیا۔ ہاں قربان جائے ذرا آپ کی بیٹی سکینہ کربل میں آئی ہے، بابے کے لاشے پر کسی نے تسلی نہیں دی، تماچے کھا رہی تھی، کہہ رہی تھی آئے میرا بابا، بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔